بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹینجنٹ گلوانومیٹر آج کا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے گلوانومیٹر وہ امپیئر میٹر ہوتا ہے جو سب سے کم کرنٹ کی پیمائش کرتا ہے، یعنی کہ پوائنٹس میں یہ کرنٹس کی پیمائش کرتا ہے، اور امپیئر میٹر امپیئر یعنی کہ پوائنٹ سے زیادہ کی پیمائش کرتا ہے۔ تو ٹینجنٹ گلوانومیٹر ایک ایسا میٹر ہے جو بہت ہی کم کرنٹ کی پیمائش کرتا ہے، اور اس کو ٹینجنٹ گلوانومیٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کو سمجھیے۔ یہ اگر یہاں پہ ایسٹ ہے، یہاں پہ ویسٹ ہے، تو یہاں پہ نارتھ ہے شمال، اور یہاں پہ ساؤتھ ہے جنوب۔ اب ٹینجنٹ گلوانومیٹر کے اندر ایک کمپاس باکس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک میگنیٹو میٹر پڑا ہوتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں میگنیٹو میٹر یا کمپاس باکس۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک میگنیٹ ہوتا ہے، یہ نارتھ اور ساؤتھ۔ کسی بھی میگنیٹ کو اگر آزادانہ لٹکائے تو وہ اپنا اس نارتھ کی سمت میں کرے گا زمین کی، اور ساؤتھ جو ہے وہ زمین کی ساؤتھ کی سمت میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے ایسے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر یہ میگنیٹ زمین کے اندر ایک بہت بڑا میگنیٹ موجود ہے، اس کا نارتھ یہاں پہ ساؤتھ، یہ جو ایک لائن ہے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف، اس کو کہتے ہیں میگنیٹک میریڈین۔ تو ایک میگنیٹ اگر یہاں پہ پڑا ہوا ہے نارتھ اور ساؤتھ میں، اور پھر اس کمپاس باکس کو ہم رکھتے ہیں ایک سرکولر کوائل کے اندر۔ سرکولر کوائل کے اندر 3 کوائلوں کی سیٹ ہے، ایک 5 ٹرن ہے، 50 ٹرن ہے، اور 500 ٹرن ہے، 3 قسم کی۔ یہ جو سرکولر کوائل ہوتی ہے یہ میڈ ہوتی ہے ایبونائٹ مٹیریل، یہ فریم ہوتا ہے، فریم کے اوپر کوائل جو ہوتی ہے، تو یہ فریم بنا ہوتا ہے غیر مقناطیسی مٹیریل یعنی ایبونائٹ یا ووڈ کا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس ٹینجنٹ گلوانومیٹر کے یہ ٹرمینلز ہے، یہاں پہ آپ کنیکشن کریں گے، 5 ٹرنیں لینی ہے، 50 لینی ہے، 500 لینی ہے، اور نیوٹرل، اور یہ لیولنگ سکریوز ہے، یہ کمپاس باکس ہے درمیان میں، اور یہ اوپر جو ہے سرکولر کوائل ہے ایبونائٹ مٹیریل کی۔ یہ حصے یاد رکھنے ہیں: سرکولر کوائل، کمپاس باکس، ٹرمینلز، اور لیولنگ سکریوز۔ اب کیا ہے کہ جب اس سرکولر کوائل میں وہ کرنٹ دی جاتی ہے جس کی پیمائش کرنی ہے، تو اس کا میگنیٹک فیلڈ سینٹر میں عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ زمین کی میگنیٹک میریڈین میں پڑا ہوا میگنیٹ، اس کے اوپر وہ میگنیٹک فیلڈ ایک فورس لگاتی ہے، اور فورس کی وجہ سے یہ میگنیٹ ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے، ایسے ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے، اور نیو ایکولیبریم پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ یہ اس وقت اس کے اوپر 2 فورسز لگ رہی ہے، ایک زمین کے اندر میگنیٹ موجود ہے، وہ اس کو ایسے افقی حالت میں لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک سرکولر کوائل میں کرنٹ ہے جو اس کو یہاں تک لے کے آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو کرنٹ کی وجہ سے یہ ایسے آئے گی، اور زمین کے میگنیٹک میریڈین کی وجہ سے ایسے، لیکن یہ درمیان میں اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا، یہ نیو ایکولیبریم پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ اس کا کمپاس باکس کا جو میگنیٹ ہے وہ اس طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹینجنٹ گلوانومیٹر، اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ ویڈیو پاز کر کے، اور یہ دیکھیں یہ ٹینجنٹ لا ہے، جب کوئی میگنیٹک میریڈین میں، اچھا یہ اوپر دیکھیں ٹینجنٹ گلوانومیٹر، یہ ایک مطلق آلات کی قسم ہے جو کرنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹینجنٹ گلوانومیٹر کہلاتا ہے۔ ٹینجنٹ گلوانومیٹر کے کام کرنے کا اصول جو ہے وہ ٹینجنٹ لا ہے۔ جب کوئی میگنیٹ میریڈین میں پڑا ہوتا ہے، یعنی نارتھ ساؤتھ، اور سرکولر میں کوائل کو کرنٹ دی جاتی ہے، تو میگنیٹ ڈیفلیکٹ ہوتا ہے اور نئے ایکولیبریم پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور تھیٹا نوٹ کیا جاتا ہے۔ میگنیٹک نیا پوزیشن جو ہے وہ 2 فورسز کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے: افقی کمپوننٹ آف میگنیٹک میریڈین یعنی ہاریزونٹل کمپوننٹ آف میگنیٹک میریڈین، اور سرکولر کوائل کی وجہ سے عموداً ایک فورس عمل کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میگنیٹک میریڈین اور عموداً جو
فورس جو سرکولر کوائل میں کرنٹ کی وجہ سے لگ رہی ہے، ٹینجنٹ لا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میگنیٹ شروع میں اس طرح کھڑا ہوتا ہے زمین کی میگنیٹک میریڈین میں، نارتھ ساؤتھ میں، اور پھر جب اس کو ہم سرکولر کوائل کو کرنٹ دیتے ہیں جو کمپاس باکس کے اوپر ایک سرکولر کوائل ہے، تو اس کی وجہ سے یہ میگنیٹ ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں ایسے، اور اس کی وجہ سے اب دو کمپوننٹ بن گئے ہیں، ایک یہ کمپوننٹ جو ہارزونٹل کمپوننٹ آف میگنیٹک میریڈین ہے، اور ایک یہ ہے جو عموداً ایک سرکولر کوائل میں کرنٹ آنے سے یہ بی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے حصے یاد رکھنے، ٹینجنٹ والا کمپاس باکس یا میگنیٹو میٹر سرکولر کوائل جس میں 3 سیٹ ہوتے ہیں کوائل کے، 5 ٹرنے، 50 ٹرنے اور 500 ٹرنے، تیسرے یہ ٹرمینلز ہوتے ہیں اور لیولنگ سکریوز۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر ٹین تھیٹا لگائے اس ڈائیگرام کے اوپر، تو ٹین تھیٹا برابر ہوتا ہے پرپینڈیکولر اور بیس، پرپینڈیکولر کے اوپر یہ بی ہے، یہ دیکھیں یہ بی ہے، اس ڈائیگرام کو ایسے دیکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ پرپینڈیکولر ہے اور یہ بیس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پرپینڈیکولر اوور بیس یہ ٹین تھیٹا ہوتا ہے، تو بی اوور بی ایچ بن جاتا ہے، تو بی اوور بی ایچ اب کراس ملٹیپلائی کریں گے تو بی ایچ ٹین تھیٹا یہ کہلاتا ہے ٹینجنٹ لائن میگنیٹزم، بی یہاں پہ ہوتا ہے میو ناٹ این آئی اوور 2 آر، میو ناٹ نفوذ پذیری ہے ایئر کی، این جو ہے نمبر آف ٹرنز ہے، آئی جو ہے کرنٹ ان دی کوائل ہے، ریڈیس آف دی کوائل ہے، یہ ساری چیزیں فارمولے میں پٹ کریں گے، بی کی ویلیو آئے گی، بی ایک کانسٹنٹ ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، تو بی ایک کانسٹنٹ ہے، میو ناٹ این آئی، یہ ساری چیزیں بی کی ویلیو یہاں پٹ کر لے اوپر والے میں، تو میو ناٹ این آئی اوور 2 آر، باقی یہاں سے ہم کرنٹ نکال رہے ہیں، باقی ساری چیزیں ادھر چلی جائیں گی، تو یہ 2 آر اوپر چلا جائے گا اور میو ناٹ این نیچے آ جائے گا، تو یہ 2 آر بی ایچ میو ناٹ این، یہ ساری چیزیں کانسٹنٹ ہے، زمین کے افقی کمپوننٹ کی وجہ سے جو فورس لگ رہی وہ بھی کانسٹنٹ ہے، ریڈیس بھی کانسٹنٹ ہے، میو ناٹ بھی کانسٹنٹ ہے، نمبر آف ٹرنز بھی کانسٹنٹ ہے، یہ ساری چیزیں پٹ کریں گے، کے کی ویلیو آ جائے گی، کے ایک مستقل ہے، تو یہاں پہ آئی از اکول ٹو کے ٹین تھیٹا، کے مستقل ضرب ٹین تھیٹا جو زاویہ آپ نے نکالا ہے، تو کے مستقل کا پتہ ہونا ضروری ہے ریڈنگ لینے سے پہلے، اور تھیٹا زاویہ نوٹ کرے اور ٹین لیں اور مستقل سے ضرب کریں، کرنٹ کی ویلیو معلوم ہو جائے گی، ایسے حالات کی ریڈنگ درست ہوتی ہے، اور ایسے حالات میں اگر کوئی خرابی بھی آ جائے تو ان کو کسی دوسرے آلات سے موازنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کی خود مینٹیننس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ٹینجنٹ گلوانومیٹر، اس کو نوٹ بھی کرنا ہے آپ نے، اور اس کو جو ہے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔